الصلاة خير من النوم. کی طرف آئے تو جناب شہربانو نے زینب کبریٰ سے کہا، جناب لیلا نے ام رباب نے کہا، دیکھو حسین تو بہت اطمینان سے آ رہے ہیں، جب بچہ یہاں سے گیا تھا تو بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، شاید انہوں نے پانی دے دیا اس لیے بچہ روتا نہیں، بچہ بلکتا نہیں، بچہ ہاتھ پہ نہیں مارتا۔ امام جب خیمے کے قریب آئے تو سیدہ زینب نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کر کہتی ہے، حسین میں نے کہا تھا نا کہ وہ پانی دے دیں گے، دیکھو بچہ چپ ہو گیا نا۔ امام نے کہا ہاں بہن بچہ چپ تو ہو گیا لیکن اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی غیرت پہ قربان، میرے بیٹے نے یزیدیوں کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا، اگر وہ چپ ہوا ہے تو ساقی کوثر کے ہاتھ سے پانی پی کر چپ ہوا ہے، وہ خاموش ہوا ہے تو اپنے نانے کے ہاتھ سے جام کوثر پی کے چپ ہوا ہے۔ اس کے بعد امام عالی مقام کے خیمے میں ایک کوہرام ہے، ننھی سی لاش کو دیکھ کر کے بیویاں کبھی بے ہوش ہوتی ہے، ایک تنہا امام بچے ہیں، کبھی کس کو سنبھالا دیتے ہیں کبھی کس کو سنبھالا دیتے ہیں۔ ایسے میں امام علی مقام کے لیے اب ایک بات تھی، انہیں خود میدان کربلا میں جانا تھا اور ایک جوان بیٹا اور تھا جو بیمار بے ہوشی کے عالم میں وہاں پر بستر پر تھا، وہاں بستر بھی تو نصیب نہ تھا۔ انہی کی ذات کا نام امام زین العابدین ہے، بیمار سجاد ہے، اپنے بابا کو تیاری کرتا دیکھتے ہیں، حسرت بری نگاہوں سے کہتے ہیں بابا بھائی اکبر گئے، بھائی قاسم گئے، علی اصغر جیسا ننھا بھائی شہید ہوا، میں رہ کر کیا کروں گا، آپ کے بعد مجھے کیا رہ کر کے کیا ملے گا۔ امام نے کہا نہیں بیٹے تمہیں رہنا ہے، حسینی سیدوں کا سلسلہ تمہارے ہی ذریعے سے جاری ہوگا، باپ دادا کی امانتیں تمہارے ہی ذریعے سے آگے بڑھے گی، میرے بیٹے نہیں۔ امام زین العابدین کہتے نہیں ابا جان میں کربلا جاؤں گا، اور آپ بستر سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بستر بھی نہ تھا، اللہ اکبر، ایسے عالم میں آپ جو ہے وہ پھر زمین پر گر جاتے ہیں۔ باپ نے سنبھالا دیا اور کہا بیٹے اطمینان رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے، اہل بیت کے محرم کے حوالے سے اب تمہیں کو ان کے ساتھ جانا ہے، بیٹے مدینے تک قافلے کا محرم بن کر تمہیں کو جانا ہے، باقی اور تو سب بچے ہیں، ان بیویوں کو تمہیں کو سنبھالا دینا ہے۔ امام اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بہت تسلی دیتے ہیں اور پھر امام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، امام زین العابدین کو، اور سینے سے لگا کر علی مرتضیٰ سے، امام حسن سے جو باطنی امانتیں ملی تھی، جو اسرار ملے تھے، وہ سب سینے سے سینے میں منتقل کیا۔ اب امام اپنی بہن سیدہ زینب سے کہتے ہیں زینب اب میں جاتا ہوں، تمہیں اللہ کی امان میں سونپتا ہوں، بہن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، جب میں شہید ہو جاؤں تو میری شہادت کے بعد بالوں کو نہ نوچنا، ماتم نہ کرنا، سینہ نہ پیٹنا، کپڑے نہ اتارنا، اوڑھنیاں اور دوپٹے جو ہے اتار کر کے بے پردگی کا اظہار نہ کرنا۔ دیکھو نانا نے اسی شریعت کے لیے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، نانا نے اسی دین کے لیے مکے سے نکالے جانا پسند کیا۔ میری بہن میرے بعد اہل بیت کے قافلے کی سربراہ تم رہو گی، بہت صبر سے کام لینا، شریعت کی خلاف ورزی نہ ہونے دینا۔ امام اپنی بہن کو کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بہن میری سکینہ کا خیال رکھنا، اگر میری سکینہ بہت چھوٹی سی بچی ہے، اسے میرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، جب یہ میرا سینہ تلاش کرے تو تم اسے اپنے وجود پر سلانا، میری بیٹی کا بہت خیال کرنا، یہ سکینہ میرے بغیر نہیں رہتی۔ سکینہ اپنے والد سے اپنے بابے سے بہت پیار کرتی تھی۔ امام سکینہ کے حوالے سے ابھی کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ اتنے میں سکینہ بے ہوش تھی، اچانک سکینہ ہوش میں آ گئی اور اپنے بابا کا دامن پکڑ کر کہنے لگی بابا آپ کہاں جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ آپ نے کہا بیٹی میں میدان میں جا رہا ہوں۔ نہ بابا آپ نہ جائیں، اس لیے کہ بھائی اکبر گئے وہ نہ آئے، بھائی قاسم گئے وہ نہ آئے، چچا عباس گئے وہ نہ آئے، بابا آپ بھی جائیں گے تو کون ہوگا، ہمارا سہارا کون بنے گا۔ اس وقت امام نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی اب تو یتیم ہونے والی ہے، بیٹی اب تو یتیم ہو جائے گی، بیٹی یاد رکھنا یتیموں کی لوگ قدر نہیں کرتے، لیکن جس دین کے لیے تو یتیم ہوگی اس دین کے ماننے والے تیرا نام قیامت تک احترام سے لیتے رہیں گے، تیرا نام تعظیم سے لیتے رہیں گے۔ امام نے کہا بہن آخری سلام لو،
बीवियों से कहा आखिरी सलाम लो, कुर्बान जाएं। आज अली के लाल के लिए कोई सहारा नहीं, बज़ाहिर बेकस है, बज़ाहिर बेबस है, हालांकि मुख्तारे कायनात के शहजादे हैं। ऐसे आलम में इमाम हुसैन आला जद्दी वालिस्सलाम अपनी बीवियों को आखिरी सलाम करते हैं। मुसलमानों, तसव्वुर में यहाँ बैठे बैठे करबला चलो और सोचो उस वक्त उन औरतों के दिलों पर क्या गुजरती होगी जब उनका सुहाग गुजरता होगा। मौलाना हसन बरेलवी कहते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, कर्ब का फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। इमाम अपनी बीवियों को समझाते हैं देखो तुमने सब छोड़ा मेरे लिए, अब मैं तुम्हें छोड़ता हूँ दीन के लिए, तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, मेरे बाद शरीयत पर कायम रहना, दीन पर कायम रहना। और उसके बाद इमाम तैयारी करते हैं। सैयदा ज़ैनब कहते हैं नहीं भैया ऐसे नहीं जाना, अगर जाना है तो पूरी पूरी अमानतों के साथ जाना है। सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई को शहादत का दूल्हा बनाना है। जरा कोई वहां बहन भाई की मोहब्बत तो देखें। मैदान करबला बहन भाई के रिश्ते को निभाने का पैगाम दे रहा है। अल्लाह अकबर। नाना का जुब्बा निकाल करके देती है, नाना का यमनी जुब्बा इमाम हुसैन ने पहना। उसके बाद सैयदुश्शोदामीर हमजा की ढाल ली, जुल्फ़िकार हैदरी इमाम हुसैन के हाथों में दिया। और उसके बाद इमाम आली मकाम की बहन ने एक पुरानी गठरी खोली, वो गठरी थी। उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने उसमें से एक पुराना पेवंदार दुपट्टा निकाला। जैसे ही वो दुपट्टा बाहर आया सबकी आंखें फटी के फटी रह गई। खैमे आले हिबा में, पूरे खैमे अहले बैत में एक कोहराम समझ गया, जैसे सब के सब अब बहुत पीछे चुके हो। उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने उस दुपट्टे को निकाल के कहा भाई इस दुपट्टे को पहचानते हो, ये दुपट्टे को जानते हो? इमाम की आंखों में आंसू, इमाम खामोश थे। उस वक्त ज़ैनब ने कहा हुसैन ये वही दुपट्टा है, ये वही दुपट्टा है जो फातिमा ओढ़ा करती थी, मां ओढ़ती थी। ये वही दुपट्टा है जिसको कभी चांद सूरज ने न देखा। ये वही दुपट्टा है जो कयामत के दिन महशर की गर्मी से गुलामाने रसूल को बचाएगा। ये वही दुपट्टा है जिसकी ततहीर की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने याद फरमाई है। जनाबे ज़ैनब ये दुपट्टा बड़ा कीमती है, मैं इसकी अमानतदार हूं। जिस वक्त तीसरी रमजान को फातिमा दुनिया से जाने वाली थी, तेरी और मेरी मां उससे कहा था ज़ैनब जब करबला में मेरा बेटा हुसैन जाएगा तो हसन न रहेगा, अली न रहेंगे, तू उसके साथ ये मेरा दुपट्टा साथ ले जाना। और जब मेरा बेटा नाने के दीन के लिए करबला में तन्हा जाए, दुपट्टा मेरे बेटे के सर पे डाल देना ताकि हुसैन ये न समझे कि हुसैन तन्हा है। मां का आंचल हुसैन के साथ है, का आंचल बेटे के सर पे होता है, वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता। इधर ये हालत थी। हजरत सैयदना महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह राहतुल कुलूब में इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पीर मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब इमाम हुसैन मैदान करबला, उस वक्त लोगों ने जो सोने वाले लोग थे और जगह पर, उन्होंने ख्वाब में देखा कि सैयदा फातिमा मैदान करबला में है, खातून करबला में है। बल्कि देखने वालों ने आलमे बेदारी में भी देखा कि फातिमा मैदान करबला में है और सैयदा फातिमा करबला की कंकर चुनती है, भरती है, कंकर चुनती है, अपने दामन में भरती है, कंकर चुनती है, अपने दामन में भरती है। पूछने वाले ने पूछा ए बीबी, ए सैयदा, ए खातून, ये क्या है? आप कंकर चुनकर दामन में भरती है। उस वक्त फातिमा ने कहा तुम्हें मालूम नहीं ये मैदान करबला है, मेरा हुसैन शहादत का
ہے اور وہ اسی مقام پر گرے گا تو میں پہلے سے اس کے گرنے کے مقام سے کنکر اٹھا لوں تاکہ جب میرا حسین یہاں پر گرے گا حسین کو کنکر نہ چبھنے پائے. یہ سیدہ فاطمہ کا درد تھا. امام بہقی کہتے ہیں، امام بہقی فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان کربلا میں تھے، ہاتھ میں خون کی بری ہوئی شیشی تھی، زلفیں بکھری ہوئی تھی اور دامن پر خون کے دھبے تھے. شہداء کا خون جمع کرتے تھے. دیکھنے والوں کو دکھے، اندھوں کو کیا نظر آتا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن حضور کی زلفیں بکھری ہے، دامن پر خون کے دھبے ہیں، ہاتھ میں خون کی شیشی ہے. اور آقا علیہ السلام سے میں نے پوچھا حضور ایسی پریشانی میں آپ کیسے؟ آقا نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں حسین کربلا میں ہے، میں اس کے ساتھیوں کا اور اس کا خون جمع کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ غور فرمائیں یہ حال ہے. امام بہقی کوئی چھوٹا موٹا مولوی نہیں، اپنے وقت کے معتبر محدث کا نام ہے. بہرحال امام حسین اپنے بہن سے وہ سیدہ کی چادر لیتے ہیں اور اپنے وجود ناز پر ڈال کر گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار کی طرف جا رہا ہے. رسول اللہ کا امامہ سر پہ ہے، رسول اللہ کا جبہ بدن پر ہے، علی مرتضیٰ کی تلوار ہاتھ میں، حمزہ کی ڈھال ہاتھ میں ہے. امام اپنے گھوڑے ذوالجناح پر سوار ہوتے ہیں اور پھر امام گھوڑے کو چابک پر چابک مارتے ہیں مگر گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں. شیعوں کی کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت کے محدثین نے لکھا ہے جس کو شک ہو میرے پاس آئے اور ہر بات کا حوالہ لے کر کے جائے. بہرحال یہاں وقت میں کہ میں ہر بات پر کئی کتابوں کے حوالے دے سکوں، اس لیے جس کو چاہیے وہ حوالہ لے کر کے جا سکتا ہے. گھوڑے کو چابک پہ چابک امام مارتے ہیں، گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار. کہا کیوں تو بھی بزدل ہو گیا، یزیدیوں سے ڈر گیا. گھوڑے نے اوپر سر کیا اور نیچے پیروں کی طرف بتایا. امام نے جب گھوڑے کے پیروں کو دیکھا اس وقت گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی اور ذوالجناح سے کہتی تھی تو نہ جائے گا تو میرا بابا بھی نہ جائے گا. اس لیے امام نے نیچے اتر کر سیدہ سکینہ کو اپنی کیا اور بیویوں کو آخری سلام کیا. امام میدان کربلا میں آتے ہیں. میدان کربلا میں امام آئے، گویا کہ حکم ہو رہا ہے کہاں ہے ابراہیم، اب آئیں دینے والا ابراہیم ذرا یہاں آ کر کے دیکھے. اسماعیل ذبح ہونے والا مینا کے میدان میں وہ بھی ذرا دیکھے کہاں ہے وہ فرشتے جو انسان کی پیدائش پر چوں چلا کرتے عالم و مالا تعلمون کا جلوہ دیکھ لیں. حوران بہشت سے کہا جائے اے حوران جنت اب ذرا جنت کو خالی کرو اور آ جاؤ میدان کربلا میں اور اپنی زلفوں کو، اس لیے کہ سیدہ کا لال تھوڑی ہی دیر میں زمین پر آنے والا ہے. کہاں ہے شہادت؟ شہادت کو سر کو جوڑا پہنا کر تیار رکھا گیا. فرشتے دم بخود ہیں، کیا کوئی ہے؟ تسبیح اور مصلے پر بیٹھنا آسان ہے لیکن رائے خدا میں گھر لٹا کر کے اپنی جان دینے کے لیے خوشی خوشی آ جانا یہ حضرت انسان کی شان ہے. تھے جو کام معصوم فرشتوں سے نہ ہو سکا وہ کام انسان کر رہا ہے. حسین کی شکل میں امام علی مقام جب میدان کربلا میں آئے ہیں، رسول اللہ بھی موجود ہیں، انبیاء کی ارواح بھی موجود ہے، سیدہ فاطمہ بھی موجود ہے. حضور وہ منظر دیکھنے آئے ہیں کہ جس کے لیے میں سجدے طویل کرتا تھا امتحان میں کیسے کامیاب ہوتا ہے. حیدر کرار فاتح خیبر منظر دیکھنا چاہتے ہیں جس کی رگوں میں میرا خون ہے، وہ میرا بیٹا اسلام کے کس طریقے ہے، اسلام کا تحفظ کیسے کرتا ہے. ایسے عالم میں امام آتے ہیں اور آنے کے بعد امام خطبہ دیتے ہیں اے یزیدیوں اب بھی موقع ہے، اگر تم اب بھی کو پر آ گئے اور میرے نانا کے دین کے حمایتی بن گئے تو میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، امام قاسم کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، معصوم عسکر کی جان لینے والے کو بھی، کیونکہ میرے پاس دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اگر تم دین کی حمایت کرتے ہو تو میں سب کے قاتلوں کو معاف کر دوں گا. امام نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کر امام کے تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو. بہرحال وہ خطبہ بہت لمبا چوڑا ہے. آخرکار شمر لعین نے کہا حسین دو باتوں میں سے بات قبول کرو، یا تو تم جنگ کرو
کی بیعت کرو. امام نے فرمایا یزید کی بیعت مجھے قبول نہیں. تم لوگ بھی جانتے ہو یزید فاسق و فاجر ہے, یزید بے نمازی ہے, یزید کھلے عام شراب پیتا ہے. امام نے ان لوگوں کو کہا, انہوں نے کہا آپ جنگ کے لیے تیار ہو یا یزید کی بیعت کریں. امام نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی اور اس کے بعد امام حسین سمجھ کر, پیاسا سمجھ کر وہ امام کو چڑھاتے تھے. ایک نے کہا دیکھا حسین کیسا یہ دریا موجے مار رہا ہے, تمہیں ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا. امام طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا مولا اب ذرا اسی کو پیاسا مار کر کے بتا دے کہ حسین کی شان کیا ہے. ابھی اتنا سننا تھا کہ اللہ اکبر, وہ گھوڑے کی رکاب اور پھر وہ جو ہے وہ گھوڑا اس کا اسے لے کر کے دوڑ پڑا اور اس کو اتنی پیاس کی شدت لگی. جب اس کے ساتھیوں نے اس کو پانی پلایا تو پانی پلاتے پلاتے اس مگر اس کی پیاس نہ بجھ سکی. اس طرح سے وہ پیاسا مرا اور پیاسا جہنم رسید ہوا. یہ سب دیکھ کر بھی ان کو ہدایت نہ ملتی تھی, اس لیے کہ ان کے دل پر دنیا, ان کی آنکھوں میں دنیا کی چمک دمک تھی. وہ دنیا کے اور شیطان کے غلام بن چکے تھے, اس لیے ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آتا تھا. امام علی مقام پر جھپٹ پڑے. 3 بھر سے غم اٹھا رہا ہے حسین, 3 دن کا پیاسا ہے حسین, 3 دن سے بھوکا ہے حسین. حسین کے بال سفید ہو گئے. حسین نے بچوں کی لاشیں دیکھی, اب مگا جائیں گے لیکن لڑتے تھے. امام نے ان کے چھکے چھڑا دیے اور امام علی مقام نے ان کو ذوالفقار حیدری سے کاٹنا شروع کیا. آخر کار شمر نے کہا بیٹا حسین ہے, فاتح خیبر کا بیٹا ہے, اگر اس سے تم اس طرح لڑتے رہو تو یہ تمہارا صفایا کر دے گا. اگر حسین کو ذبح کرنا ہے, حسین کو چاروں طرف سے ہم تقریباً 5000 کا لشکر امام علی مقام علی جدی علیہ السلام پر جھپٹ پڑتا ہے. 33 زخم جو ہے وہ نیزے کے آتے ہیں, 34 گھاؤ تلوار کے آتے ہیں اور امام علی مقام کی پیشانی پر ایک ایسا تیر آ کر کے لگتا ہے کہ جس سے امام کو جو ہے وہ چکر سا آ جاتا ہے. اور اس کے بعد امام علی مقام کو جب چکر سا آ گیا, امام علی مقام کی آنکھوں کے سامنے کچھ اندھیرا سا چھا گیا. ایسے عالم میں میرا امام گھوڑے سے زمین پر آتا ہے. وہ عرش کا تارا گویا کہ ٹوٹ کر کے زمین پر آیا. امام علی مقام کے بدن پر تو اتنے زخم تھے جس کو گنا ہی نہیں جا سکتا تھا, مگر نیزوں کے اور تلواروں کے زخم گنے گئے. امام علی مقام جیسے ہی زمین پر آئے گویا کہ اللہ اکبر, روح کائنات تڑپ گئی. مصطفیٰ کریم بے چین ہو گئے. وہ حسین جس کے گرنے کے خوف سے نبی سجدہ طویل کرتے تھے, جب وہ حسین گھوڑے سے نیچے آئے ہوں گے اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزری ہوگی, اس وقت فاطمہ الزہرا کے دل پہ کیا گزری ہوگی. فرشتوں کی چیخ نکل گئی. عشق کی ابتدا ابراہیم و اسماعیل ہے اور عشق کی انتہا امام حسین ہے. اللہ رب العزت نے ابراہیم سے کہا تھا ابراہیم اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اس وقت وہ بیٹا ذبح تو نہ ہوا مگر وہ وہی نور تھا جو نور مصطفیٰ تھا ابراہیم اسماعیل کی پیشانی میں, اور اسی نور مصطفیٰ سے نور حسین تھا. حسین نے جب گھوڑے سے نیچے آئے تو اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا اور سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کر کے اپنے مولا سے کہتے ہیں اے میرے کریم بتا دے کہ کیا میں امتحان میں کامیاب ہو گیا, کیا اب بھی تیرا جلوہ مجھ سے راضی نہیں ہے. اس وقت گویا کے ندا آئی, حسین یہ کہتے ہو کہ تیرا خدا تجھ سے راضی ہے یا نہیں. سن سن حسین, ہم تو تجھ سے راضی ہے, ذرا اب تو یہ بھی بتا دے کہ سب کچھ لٹا کر اب تو جان دے رہا ہے تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں. حسین تو اپنی رضا بتا دے. اسی منظر کو ڈاکٹر اقبال نے پیش کیا ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تکبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حسین وہ ہے خدا جس سے حسین کی رضا پوچھتا ہے. ادھر حسین سبحان ربی الاعلیٰ کا لاہوتی نغمہ پیش کرتے ہیں, ادھر فضا میں آواز گونجتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حسین اللہ تجھ سے راضی ہے, تو اللہ سے راضی ہو جا. اللہ اکبر. اس نفس مطمئنہ کو گویا کہ مجدہ دیا جا رہا ہے. ایسے میں
वलदुश शैतान सन्नान आता है खंजर लेकर और इमाम की गर्दन पर खंजर रखता है। इमाम की गर्दन पर जैसे खंजर रखा उसके दोनों हाथ कांप गए, वो पीछे को भागा। फिर उसके बाद शिमर आया और शिमर आकर के इमाम की गर्दन पर उसने छुरी रखा और इमाम आली मकाम को उसने जो है वो इस तरह ज़िबा किया जैसे माज़अल्लाह लोग जानवरों को ज़िबा करते हैं। जब इमाम की गर्दन पर उसकी छुरी चल रही थी उस वक्त वो कहता था, हुसैन अब भी मौका है, बयात कर लो। हुसैन अब भी मौका है, बयात कर लो, जान बच जाएगी। हुसैन कहते हैं बयात ही करना होती तो इस मंजिल पर क्यों आता, कितनी गर्दन कटी है तू तो ये जान, मेरे यार का जलवा मेरे सामने है, मुझे तो फुर्सत ही नहीं है कि तू क्या कर रहा है। मेरा मौला मेरे रब का जलवा मेरे सामने है और मैं तो उसके जलवों में गुम हूं। इमाम आली मकाम की गर्दन तन से जुदा हुई, इधर गर्दन तन से जुदा हुई। अल्लामा तबरानी कहते हैं, इमाम तबरानी अपनी किताब अल मौजमुल औसत में लिखते हैं कि इधर इमाम की गर्दन तन से जुदा हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उधर गोया के सूरज ने शर्म के मारे अपना चेहरा छुपा लिया, सूरज को गहन लग गया। लोग कहते हैं कि ये शहादत के बाद के जो रिक्कत अंगेज वाकयात सुनाए जाते वो शियों की रिवायत है। क्या इमाम तबरानी शिया है? अल मौजमुल औसत ये किताब गैर मोतमद है, गैर मोतबर है। वो लिखती अपनी किताब में सूरज को गहन लग गया और ऐसा अंधेरा छा गया कि दिन में लोगों को तारे नजर आने लगे। ऐन दोपहर के वक्त सूरज को गहन लगा और अंधेरा छा गया। गोया के दुनिया को बताया जा रहा है हुसैन गए और कायनात में तारीकी आ गई, कायनात में अंधेरा आ गया। उसी पर बस नहीं, इमाम तबरानी फरमाते हैं उसके बाद एक सुर्ख आंधी चली। वो सुर्ख आंधी ने हैबत पैदा कर दी पूरे करबला के मैदान में। और उसके बाद बैतुल मुकद्दस का हाल ये था कि बैतुल मुकद्दस में जिस मकाम से पत्थर उठाया जाता वहां से ताजा खून निकलता। 7 दिन तक के मुसलसल खून की बारिश हुई, 7 दिन तक के खून बरसता रहा। जरा बताओ, ये छोटा मोटा वाकया है जिसके रूनुमा होने पर 7 दिन तक के खून बरसा। तारीख खुलफा में अस्सवाइकुल मुहर्रिका में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती जो खातिमुल उफ़्ताद में वो फरमाते हैं कि बादल पर ये जो उफक नजर आता है सुर्ख रंग का, ये हुसैन पाक की शहादत से पहले नहीं था। सारे बादल लाल हो गए और 10 दिन के बाद उसकी लाली छटनी शुरू हुई, मगर बाद में इतनी लाली बच गई ये खून हुसैन की सुर्खी की याद दिलाती है। लोग करबला को मिटाना चाहते हैं, मैं पूछता हूं तुम करबला को मिटाओगे कैसे? अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम तो सिर्फ मुहर्रम में हुसैन की याद बनाते हैं। खुदा तो रोजाना शपथ दिखाकर बताता है मेरे हुसैन की शहादत की याद ताजा कर लो, हुसैन की शहादत की याद ताजा कर लो। खुदा रोजाना तुम्हें शपथ दिखाता है, रोजाना खून हुसैन की शहादत, खून हुसैन तुम्हें ताजा किया जाता है, शहादत लाई जाती है ताकि तुम याद कर सको। याद रखना, कोई खतीब हुसैन की शहादत बयान करे या न करे, रोजाना खुदा तुम्हें वो मंजर दिखा रहा है तो शहादत हुसैन को ताजा कर रहा है, शहादत हुसैन की याद दिला रहा है। हजरत इमाम तबरानी फरमाते हैं उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने सोचा कि अब तो हम कामयाब हो गए। वो दिरहम और दीनार के बंदे सोचे हम कामयाब हो गए, कामयाब हो गए। उन्होंने इमाम आली मकाम के खैमों को आग लगा। छोटी सी नन्ही सी सकीना, कान में सोने की बालियां थी। सैयदा सकीना के कान से एक जालिम यजीदी ने ऐसे बाली खींचा, उतारना भी मुनासिब न समझा उस जालिम ने। कितना वो जालिम होगा दुनिया का कुत्ता कि सैयदा सकीना के उन बालियों को उसने इस तरह से नोचा कि सैयदा सकीना के
جو ہے وہ کان کٹ گئے، چیخنے لگی، خون جاری ہو گیا، خیموں میں آگ لگ گئی۔ علی اصغر کا